وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فلا تظلمون فتيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے چہرہ محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. حشر کا کیا غم ہو مجھے اے قاسم، میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ. جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. قابل صد احترام ایمان والی باعزت گھرانے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بھائی محمد امتیاز صاحب نے آج کی محفل سجائی ہے تاکہ بھریا کی رہنے والی ماؤں بہنوں کو قرآن کا پیغام سنایا جائے. جو حق اسلام نے، جو حق محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت نے ہم سب کو عطا فرمائے، اس پیغام کو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکے. دنیا کے اندر اس وقت دو محنتیں ہو رہی ہیں. ایک محنت نیکی کے پھیلانے کی اور دوسری محنت جو ہے وہ برائی اور شر کے عام کرنے کی. نیکی کی محنت جو پھیل رہی ہے یہ آہستہ آہستہ حکم و بصیرت کے ساتھ، تاکہ کسی کی بے اکرامی نہ ہو، کسی کا دل اور کسی کے احساس مجروح نہ ہو، کسی کو ہماری بات سے ناگواری نہ گزرے. پیار محبت اس کی پہلی بنیاد، پہلی سیڑھی ہے،
اور ایک محنت شر کے پھیلانے کی ہو رہی ہے. شر کے پھیلانے میں محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کو اچھائی کا لباس پہنا کر مارکیٹ میں لے آؤ. انسان اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہے، اور وہ شر کے پھیلنے کی محنت ہر بازار، ہر گلی، ہر دکان، ہر گھر، ہر مکان کے اندر عام ہو چکی ہے. نیکی کرنا اللہ نے بہت آسان رکھا، ہم نے بہت مشکل بنا دیا. اور برے کام کانٹوں کی سیج ہے، اس پہ پاؤں رکھنا مشکل تھا، دنیا کی روشن خیالی نے اس پر دوڑنا آسان بنا دیا. دنیا حاصل کرنے میں اتنا آگے نکل آئے کہ اب پیچھے لوٹتے ہوئے دشواری ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کی لالچ میں کانٹوں کے راستے کی پرواہ نہ کی. نہ جب دنیا ہاتھ میں آئی، اور اتنا دنیا ہاتھ میں آئی کوئی نہیں، اس کے بدلے عزت بھی گئی، ایمان بھی گیا، شہرت بھی گئی. تو واپس پلٹتے ہوئے ایک ایک کانٹا جو ہے وہ پل صراط کی طرح محسوس ہو رہا ہے. جب تک یہ دنیا دل کے اندر گھر نہیں کر گئی تھی، اس وقت تک مصلی اور قرآن ہر گھر کے اندر موجود تھا. اور جب اس دنیا کی روشن خیالی نے دل کے اندر گھر کر لیا، نہ قرآن سے واسطہ رہا، نہ جائے نماز سے واسطہ رہا. اب گھر کے اندر کوئی کمزور ہو یا بوڑھا ہو یا کوئی بیمار ہو، وہ تو اللہ کو یاد کرتا ہے، صحت مند اللہ کو یاد نہیں کرتا. جوانوں کو شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، یہ 4 دن کھیلنے کے ہیں، 4 دن مزے اڑانے کے ہیں، اس کے بعد اللہ ہی اللہ کرنی ہے. جب تک موج مستی کر سکتے ہیں کر لو. اور اس شیطان کے دھوکے نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا دیا. اور بار بار قرآن کریم سمجھا رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. شیطان کی تابع داری نہ کرنا، اس کی بنائی ہوئی لگائی ہوئی چالوں میں پھنس نہ جانا، کیونکہ وہ تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. اللہ جل شانہ نے زمین پر جب یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ جل شانہ نے زمین پر 2 افراد اتارے. ایک کا نام آدم علیہ السلام رکھ دیا، اور دوسرے کا نام ابلیس لعین شیطان رکھ دیا. آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں جنت سے اتارا، اے آدم، میں تاج نبوت تیرے سر پر سجا رہا ہوں، اور بھلائی کا پیغام تیری جھولی میں ڈال کے بھیج رہا ہوں، ساری دنیا کو جا کر پیغام دے دینا، میں روئے زمین پر پروردگار عالم کا خلیفہ بن کے آیا ہوں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے پہلے پارے کے 4تھے رکوع میں اعلان کر دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ میں دکھا تو صحیح وہ کون ہے. اللہ جل شانہ نے 2 بھائیوں کا اختلاف دکھایا. فرشتوں نے فوراً پروردگار عالم کے دربار میں عرض کر دی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ان کو پیدا کرنے والا ہے جو تیری زمین پر فساد کریں گے، تیری زمین پر خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا اللہ اگر تو نے عبادت کروانی ہے تو کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ یا اللہ سجدوں میں کمی نہیں،
ذکر اذکار میں کمی نہیں. پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان تیرے فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں. جس کے دل کے اندر گناہ کا خیال بھی نہیں آتا ہر وقت تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں. پروردگار عالم نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہارے اندر تو گناہ کا خیال کوئی نہیں. اللہ اکبر. جنہیں میں دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں ان کو جزا سزا دونوں رستے دوں گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. 2 رستے بتلاؤں گا. ایک رستے پہ چلیں گے میں ملوں گا, میری رضا ملے گی, میری رحمت کے دروازے کھلے ملیں گے. دوسرے رستے پہ چلیں گے شیطان کی چال ملے گی, میری ناراضگی ملے گی, گمراہی کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے. میں تو ان لوگوں کو پیدا کر رہا ہوں جو گناہ کے دلدل کو سامنے دیکھ کر بچیں اور نیکی کے راستے پر چل کے اپنی جان بچائیں, اپنی نسلوں کی حفاظت کریں. میں تو ایسے لوگ پیدا کرنے والا ہوں جو گناہ کریں اور توبہ کریں, ایک مرتبہ کہہ دیں اللہ معاف کر دے, میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پھر پروردگار عالم نے 2 افراد کو اتارا. اے آدم میں تیری جھولی کے اندر سچائی کے پھول ڈال رہا ہوں, علم و حکمت کے خزانے ڈال رہا ہوں. میں تیری جھولی کے اندر خدا اپنی کتاب اور قرآنی آسمانی کتابیں ڈال رہا ہے, اخلاق کے پھول ڈال رہا ہوں, والدین کے ادب و احترام کے ہیرے ڈال رہا ہوں. میں تیری جھولی کے اندر میاں بیوی کی ازواجی زندگی کا پیار محبت ڈال رہا ہوں. میں تیری جھولی کے اندر بھائی بھائی کا پیار ڈال رہا ہوں, بیٹی باپ کا پیار ڈال رہا ہوں, بہن بھائی کی تعظیم عزت ڈال رہا ہوں. دیکھ آدم جا کر میری دنیا کے اندر ایک گلشن سجا دینا اور اس گلشن کی ابتدا تو اپنی نبوت سے کرنا اور کہنا میں اللہ کا نبی بن کر آیا. پھر کہہ دینا جب دنیا سے آنے لگے یوں کہہ دینا میں خدا کا نبی بن کے آیا. تم یہ نہ سمجھو میں آخری نبی. ثم جاءکم رسول, میرے بعد نبی آئیں گے. آخر میں ایک نبی آئے گا جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا, جو ان کے دامن کو پکڑ لے گا, جنت کے 8 دروازے کھلے پائے گا. ہر پیغمبر نے آ کر ثم جاءکم رسول کا ترانہ سنایا. ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو پیغام بر بن کے آئے گا, جو ہدایت کا پیغام لے کے آئے گا. اے آدم میں دنیا کے اندر تجھے علم و حکمت کے خزانے دے کے بھیجوں گا, میرے بندوں کو قریب کر کے میری طرف بلا دینا. شیطان نے جب یہ سنا کہنے لگا اللہ آدم کو تو علم و حکمت کے خزانے دے دیے, اخلاق کے گوہر دے دیے, ساری چیزیں عطا فرما دی. پروردگار عالم میں بھی تیرے سے مانگتا ہوں اسے رحمتوں کے تاج پہنا کے بھیجا, مجھے لعنتوں کے توق پہنا کے بھیجا, لیکن مجھے بھی تو دے. اللہ نے فرمایا بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ 3 چیزیں میں تیرے سے مانگتا ہوں. پہلی چیز یہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے. اللہ نے فرمایا دے دی. اور کیا مانگتا ہے؟ کہ میرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دے کہ میں لوگوں کی رگوں میں نسوں میں گھس جاؤں اور خون کے ذریعے جا کے ان کے دل پر اٹیک کروں. اللہ نے فرمایا یہ بھی کر دیا. تیسری چیز کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا الہ العالمین مجھے اتنی طاقت دے دے, مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. کہ تجھے یہ بھی مہلت ہم نے عطا کر دی. اللہ اکبر. کیا کرے گا؟ کہ بیٹے کو اس باپ کے سامنے کھڑا کروں گا, بوڑھا باپ بے جوان بیٹا باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے گا, بوڑھی ماں کو بیٹی دھکے دے کے گھر سے نکالے گی, کہے گی امی جان اگر آپ نے اس طرح ہی گھر کے اندر بولنا ہے تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. خاموشی سے دیکھتی رہو. اماں دیکھ کر اپنی بیٹی کی اماں بیٹھ کر اپنی بیٹی کی بربادی کے نظارے کرے گی. اللہ اکبر. یہ کرواؤں گا. اور کیا کرے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد بھائی کا گریبان پکڑے گا, یہاں تک عدالت کے اندر بھائیوں کے فیصلے ہوں گے. اور کیا کرے گا؟ باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں سے بہنوں کو دھکے دلواؤں گا. اور کیا کرے گا؟ اخلاق ختم کروں گا. اور کیا کرے گا؟
ماں کی گود میں جس نے اذان سنی ہوگی کوشش کروں گا اسے بغیر کلمے کے موت دوں، کوشش کروں گا اسے مرتے وقت اس سے کلمہ چھین لوں، میری کوشش ہوگی آخری سانس تک میں اس پر حملہ کرتا رہوں گا۔ اور کیا کرے گا؟ تیری مسجدوں کو اجاڑ کے رکھ دوں گا، بازاروں کو آباد کر دوں گا۔ اور کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، جس عورت کے پردے کی تو نے قسمیں اٹھائی میں اس کے کپڑے بھی اتروا دوں گا۔ اور کیا کرے گا؟ دنیا کے سامنے زیب و زینت، حسن و جمال، اللہ اکبر کا لبادہ اوڑھ کر، حسن و جمال کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کے سامنے کھڑا ہونا فخر سمجھے گی۔ اور کیا کروں گا؟ اللہ اکبر، اس کی گود سے قرآن چھین لوں گا۔ اور کیا کرے گا؟ اس کے سینے میں گانے کی عظمت بھر دوں گا۔ اے شیطان اور کیا کرے گا؟ فرمایا میں اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لوں گا۔ اور کیا کرے گا؟ اس کا کان تیرا کلام سننا گوارا نہیں کرے گا۔ اور کیا کرے گا؟ اس کی زبان تیرا کلام پڑھنا گوارا نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، اس نے ایسی ایسی باتیں سنائی، کہنے لگا اللہ اپنے وعدے پہ قائم رہنا، تو نے قیامت تک مجھے زندگی دے دی اور دلوں پر اٹیک کرنے کی مجھے طاقت دے دی۔ اللہ نے سنا، اے آدم سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ جی اللہ میں نے سنا، کہ اے آدم علم و حکمت اور نور و عرفان کے موتی تو لے کے جا رہا ہے، میرے بندوں کو جا کے پیغام دے دینا، اگر شیطان تمہیں اپنی چالوں میں پھنسائے اور بالفرض تم پھنس گئے پھر بھی میرے سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت والی چادر نہ چھوڑنا۔ اور میرے بندوں کو کہہ دے ٹھیک ہے شیطان تمہارے پہ محنت کرے گا، تمہارے پہ محنت کر کے حملے کرے گا اور تمہیں گمراہی کے دروازے پر لے جائے گا، یہاں تک کوشش ہوگی تمہیں گمراہ کر کے مار دے۔ میرے بندے جب تیری ساری سانسیں نکل جائیں، ایک سانس تیری باقی رہ جائے، آدھی سانس تیری حلق میں اٹک جائے، آدھی سانس تیری ناک کے ذریعے باہر نکل جائے، جب تیری آدھی سانس رہ جائے اس وقت بھی میں اللہ تجھے یاد آ جاؤں، اس وقت بھی تجھے اپنی گناہوں والی زندگی پر ندامت ہونے لگے، اس وقت بھی ایک مرتبہ صدقے دل سے کہنا اللہ معاف کر دے، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیرے 70 سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کہ ہر جگہ تیرا منہ کالا کروں گا۔ کیا کرے گا؟ ہر جگہ لعنت کے توق تیرے گلے میں ڈلواؤں گا۔ اور کیا کرے گا؟ کہ قرآن میرا پڑھیں گے لعنت تیرے پہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اور کیا کرے گا؟ جس راستے سے گزرے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تحفہ دے کر اس راستے پر تجھے دھکے دلواؤں گا۔ یہ شیطان بھی دنیا میں اترا اور آدم علیہ السلام بھی دنیا میں اترے، آدم حق کا پیغام لے کے آئے اور شیطان گمراہی کا پیغام لے کے آیا۔ اب جو شیطان کی چالوں میں آ گئے وہ حق کے پیغام سے محروم ہو گئے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر ایک احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دو جہان کی نعمت عطا فرمائی، کبھی اس نے احسان نہیں جتلایا۔ 9 مہینے ماں کی کوکھ کو آباد کیا، کبھی اس نے احسان نہیں جتلایا۔ 2.5 مہینے 2.5 سال ماں کی گود میں رکھا، کبھی اس نے احسان نہیں جتلایا۔ بندے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تھا کیا؟ تیرا نام تک نہ تھا، تیرا نشان تک نہ تھا، تیرا وجود کوئی نہ تھا، شادی ہوئے 10 سال ہو گئے، تو نے کوئی دربار نہ چھوڑا، تو نے کوئی قبر نہیں چھوڑی، جہاں کسی نے بھیج دیا اولاد کے لیے چلا گیا، حتیٰ کہ میری بندی تو اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میری بندی تو اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں ہی اللہ جس نے ماں کے 3 پردوں میں اپنا کرم فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
دیکھ میری کاراگری، دیکھ میری قدرت، اندھیرا ہو جائے سوئی کے ناکے میں تو دھاگا نہیں ڈال سکتی، اور میں نے تیرے پیٹ میں 3 پردوں میں کیسا پیارا انسان بنا دیا ہے۔ نام تیرا تک کوئی جانتا نہ تھا، تیری شکل سے شناسائی نہ تھی، تیری پہچان نہ تھی، دیکھ میں نے کیسا پیارا وجود تیرے پیٹ میں عطا کر دیا۔ 9 مہینے اسے اٹھا اٹھا کے پھرتی رہی، پھر یہ اللہ کی رحمت تیری کوکھ سے گود میں آئی۔ اللہ اکبر، آنے والے کو تو نے کبھی پہلے دیکھا نہیں، آج سے پہلے تیری کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن بنائی جو گود، آنے والے کو اس گود میں بھیجا، گود والی کو آنے والے پر کتنا پیار آ گیا، اس کی پوٹی پیشاب کا خیال کرتی ہے، اس کے منہ کا دھونے کا خیال کرتی ہے، اس کی غذا کا خیال کرتی ہے، سینے سے لگائے اٹھائے پھرتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر بیمار ہو جائے، گھر میں روپیہ دھیلا نہ ہو، اس کے لیے برتن مانجتی پھرتی ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی پھرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس امید سے بڑا ہو کر یہ میرا سہارا بنے گا، بڑا ہو کر یہ کمائی میرے ہاتھ پہ لا کے رکھے گا، بڑا ہو کر میری پریشانیوں کی دوری کا باعث بنے گا، لیکن تو نے ساری چیزیں اس کے لیے کی۔ اللہ غنی، تو نے قرضے بھی اس کے لیے اٹھائے، لوگوں کے برتن بھی اس کے لیے مانجے، تو نے وڈیرا شاہی اور وڈیروں کی نوکری بھی اس کے لیے کی، حتیٰ کہ بھیک بھی تو نے اس کے لیے مانگی، ساری چیزیں کی، تو کیا سمجھی ان چیزوں پر تیرا بچہ فرما بردار بنتا؟ کاش ان ساری چیزوں کے ساتھ تو قرآن والی گود بھی اسے دے دیتی، کاش تو اسے گود میں میرا قرآن سناتی، سینے سے لگاتی میرا قرآن سناتی، گھر کے اندر برتن بھانڈے مانجتی میرا قرآن سناتی، سبزی ترکاری بناتی میرا قرآن سناتی، کچن میں جا کے روٹی پکاتی، زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتی، پھر میں دیکھتا تیرا بچہ باغی کیسے بنتا ہے، پھر میں دیکھتا تیرا بچہ نافرمان کیسے بنتا ہے، پھر میں دیکھتا تیرا بچہ تجھے دھکے دینے والا کیسے بنتا ہے، تو اسے گود میں قرآن سناتی ہے، تجھے موت کے وقت قرآن سناتا، لیکن تو نے اسے گود میں قرآن نہیں سنایا، اس نے جوانی میں آ کر تجھے منہ نہیں لگایا، حتیٰ کہ اب تو لوگوں کے آگے اولاد کے شکوے کرنے لگ گئی۔ قصور تیری اولاد کا نہیں، قصور تیرا ہے۔ آؤ آج سے 1400 سال پہلے چلے جاؤ، میں نے ایک گود دیکھی، اللہ کی قسم وہ صرف گود نہیں تھی بلکہ قرآن کا جھولا تھی، اس جھولے کا نام، اس گود کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی، چوتھی بیٹی، اللہ اکبر، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیٹی، دھیوں والیوں، بیٹیوں والیوں، اگر خدا جھولی آباد کر دے، کبھی بیٹیوں کو دیکھ کے منہ نہ بنایا کرو، کبھی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو، کبھی بیٹیوں سے کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کرو، بلکہ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کر کے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے مانگا کرو، یا اللہ تیرے نبی کے گلشن میں، تیرے نبی کے گھر میں 4 بیٹیاں آئی، جیسے دماد، جیسے رشتے تو نے اپنے نبی کی بیٹیوں کو دیے، یا اللہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہماری بچیوں کو بھی عزت والے رشتے عطا فرما۔ ہمارے پنجاب کے ایک صدیق جٹ صاحب ہیں، 5 بیٹیاں 2 بیٹے، کہنے لگے مولوی صاحب بیٹیاں جوان ہو گئی، اللہ اکبر، دنیا داری کے لحاظ سے بہت زیادہ پڑھایا، لیکن کسی بچی کا رشتہ نہیں آیا، میں سب بچوں کو لے کر عمرے پہ چلا گیا، پھر میں سب بچوں کو لے کے حضور کے روضے کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، میں نے جھولی پھیلائی، میں نے کہا کملی والے تو فرمایا بیٹی خدا کی رحمت ہے، یہ 5 رحمتیں اپنے ساتھ لایا، 5 جوان ہو گئی، رشتہ کوئی نہیں آیا، کملی والے جیسے اللہ نے تجھے داماد دیے تھے، اللہ کملی والے جیسے اللہ نے تجھے جوائی دیے تھے، اے کملی والے میرے لیے بھی اللہ کے آگے سفارش کر دے۔ کہنے لگے مولوی صاحب دعا کر کے مدینے پاک میں اپنے ہوٹل پہ آیا، صبح سے لے کر 9 رشتے شام تک میرے موبائل پر فون پر لوگوں کے آ چکے تھے کہ پاکستان آئے گا بیٹی مجھے دینی ہے، پاکستان آئے گا بیٹی مجھے دینی ہے۔ یقین جانو کبھی خدا کے واسطے کبھی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنا،
قصور ہمارا کہ ہم نے ان کو قرآن والی گود نہ دی، پیدا ہوتی قرآن سناتی، سینے سے لگاتی قرآن سناتی، اللہ کا کرم تیرے پہ ہوتا، قرآن کھول کھول کے اسے دکھاتی۔ جب تو نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، اسے جوتیاں کیوں مارتی ہے کہ سر اوڑھ لے؟ اللہ اکبر۔ اولاد باپ سے نہیں سیکھتی، بلکہ باپ تو کما کے لاتا ہے، اولاد ماں سے سیکھتی ہے، جو ماں کرتی ہے بچے وہی کرتے ہیں۔ ماں والی عادت جو ہے وہ بچوں میں جاتی ہے، کیونکہ بچوں نے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے دودھ پیا۔ میں آؤ تمہیں 1400 سال پہلے ایک گود کا ذکر سناؤں، جو گود نہیں تھی، قرآن کا پگھوڑا تھی۔ اس پگھوڑے میں، اس واکر میں، اس جھولے میں ایک شہزادہ آیا جو کربلا کا شاہ سوار بنا، ایک شہزادہ آیا جو نانے کے دل پر اپنے جان مال سمیت قربان ہو گیا، جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جب ماں کی گود میں آیا، ماں نے ڈیرا جھولی میں بٹھا کر سینے سے لگا کے دودھ نہیں پلایا، بلکہ ماں دودھ بھی پلایا کرتی اور قرآن بھی سنایا کرتی۔ بریا کی رہنے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں، مجھے لگتا ہے جب حضرت حسین ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر دودھ پیتا ہوگا، ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہوگا اور کہتا ہوگا، اماں تیرے کھیر کی قیمت ادا کروں گا، دودھ پینے کی قیمت ادا کروں گا، اماں تیری گود کی قیمت ادا کروں گا، تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر تجھے قرآن سناؤں گا۔ اللہ غنی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ حسین تلواروں کے سائے میں سجدوں میں گیا ہے، یہ در حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گیا ہے۔ خدا کے واسطے مدرسے میں بھیجنے سے پہلے، خدا کے واسطے کسی اسکول میں بھیجنے سے پہلے اپنی گود والا مدرسہ آباد کرو، اس مدرسے کو تالے نہ لگاؤ۔ اللہ کے واسطے اولاد اللہ نے دی، یہ اللہ کی امانت ہے، قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں تمہارے سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے، اولاد دی تھی، کیسا کھلایا، کیسا پہنایا، اس کو گود کے اندر کیا سنایا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، اماں جان استاد کے پاس چھوڑنے کے لیے چلی گئی اور کہنے لگی میرے بچے کو قرآن کریم پڑھاؤ۔ استاد محترم نے کہا قطب الدین پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، الحمد شریف پڑھی، پہلا پارہ پورا زبانی سنا دیا، دوسرا پارہ، تیسرا، حتیٰ کہ 17 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد محترم دیکھتے ہی رہ گئے اور فرمانے لگے ماں سے، اے قطب الدین بختیار کاکی کی اماں، اس بچے کو کون سے مدرسے میں داخل کرا کے لائی جو تیرا بچہ آج 17 سپارے پڑھ گیا؟ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں کہنے لگی مجھے خود سمجھ نہیں آتا میں نے اسے قرآن کہاں پڑھایا، نہیں کہیں نہ کہیں تو پڑھایا ہوگا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرف منہ کیا، بیٹے تیری ماں تو نہیں بتا رہی، تو بتا تو نے قرآن کون سے مدرسے میں پڑھا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے ماں کی گود کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے لگے اس مدرسے کے علاوہ میں نے کسی مدرسے میں بیٹھ کے نہیں پڑھا۔ ماں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اس مدرسے میں تو نے کہاں پڑھا؟ کہا ماں تو نے پڑھایا نہیں سنایا، لیکن میں نے پڑھنے کی نیت سے سنا۔ ماں 9 مہینے تیری کوکھ میں رہا، تو نے مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، 2.5 سال تیری گود میں رہا، تو نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا۔ ابا میں گڈلیوں چلنے لگا، گھٹنوں کے بل چلنے لگا، تو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا بھی کرتی اور بازو پھیلا پھیلا کر مجھے گود میں اٹھایا کرتی۔ اماں میں جب سویا کرتا مجھے لوریاں تھاپیاں قرآن پڑھ پڑھ کے دیا کرتی۔ اماں میرے کپڑے دھوتی تو قرآن سناتی، اماں گھر کے اندر ہانڈی روٹی کرتی قرآن سناتی۔ اللہ کی قسم میری ماں نے 6 سال میں مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، مجھے 17 سپارے یاد ہو گئے۔ یہی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب جوان ہوئے، میں آپ کو بتاؤں جوانی اور بڑھاپے میں اس گود کے اثر کا پتہ لگتا ہے، تربیت کا پتہ لگتا ہے۔ ماں کی گود میں قرآن پاک سنا، قطب الدین بختیار کاکی نے خود اتنے تقوی والے بن گئے، موت کا وقت آیا، اللہ اکبر فرمانے لگے وصیت لکھو،
تیرے میرے ہاں تو وصیت یہ لکھی جاتی ہے، بیٹے کو اتنا دے دے، بیٹی کو یہ دے دے، بڑے نے مجھے ناراض کیا چھوٹے کو سارا دے دے، اور نہیں اولاد کو وہ حق دو جو خدا کا قرآن کہتا ہے، اولاد بیٹیوں کو وہ حق دو جو خدا کا قرآن کہتا ہے۔ ہاں اگر اولاد نے گڑبڑ کی تو وہ جانے خدا جانے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی مرتے وقت وصیت لکھوا رہے، یہ وصیت نہیں لکھوائی کہ زمین اتنی جائیداد اتنی، بلکہ یہ وصیت لکھوائی، فرمایا 4 وصیتیں لکھو۔ پہلی وصیت فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنت قضا نہ کی ہو، حالانکہ ہم تو کبھی عصر کی سنتیں پڑھتی ہی کوئی نہیں، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنت قضا نہ کی ہو۔ دوسری وصیت ارشاد فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے حلال کے علاوہ کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ انتقال ہو گیا، وصیت نامہ لکھ کے جنازے کے پاس رکھ دیا، بڑے بڑے قرآن والے آئے، بڑے بڑے حدیث والے آئے، جو اس وصیت نامے کو دیکھتا پیچھے ہٹ جاتا۔ شام ہو گئی، جنازہ پڑھا رہا، پڑھنے والا کوئی نہ آیا، پڑھانے والا کوئی نہ آیا۔ عصر کی نماز کے بعد ایک جوان آیا، اس نے اپنے منہ کو کپڑے سے چھپا رکھا تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی چرپائی کے پاس آیا، آپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اگر میں اپنا آپ چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر تیرا جنازہ پڑھاؤں تو میرا بید کھل جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا اچھا ہوتا اگر تو یہ وصیتیں نہ لکھتا۔ پھر چہرے پہ کپڑا ڈالا، اللہ اکبر، کہنے لگے اس بید کا مجھے پتا یا تجھے پتا یا تیرے میرے خدا کو پتا تھا۔ پھر نمازیوں کی طرف منہ کر کے فرمایا او لوگو صفے درست کرو، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ لوگ کہنے لگے وصیتیں سنی کہاں، سنی بھی عمل کیا۔ او لوگو جب سے ہوش سنبھالا اس دن سے آج تک کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی، 22 سال ہو گئے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ او لوگو زندگی میں میری تہجد قضا نہیں ہوئی، او لوگو کبھی میرے عصر کی سنتوں کو نہ چھوڑا۔ اگلی بات سنو، فرمایا او لوگو کبھی میں نے بہن بیٹی بیوی ماں کے علاوہ 5 عورت کو نہیں دیکھا ہے۔ لوگ کہنے لگے مرنے والا بھی اللہ کا ولی، جنازہ پڑھانے والا بھی اللہ کا ولی۔ کہنے لگے 2 ولیوں کے چہروں کی زیارت کریں گے، جب تک تو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا ہم تیرا جنازہ نہیں، اب تجھے جنازہ پڑھانے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے تم میرا چہرہ دیکھ کے کیا کرو گے؟ نانا، اللہ والے اپنا چہرہ دکھا۔ اللہ والے نے اپنا چہرے سے کپڑا ہٹایا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ عام آدمی نہیں تھا، وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا، جنہوں نے ماں کی گود سے قرآن سنا، انہوں نے کربلا کی زمین کو قرآن سے آباد کر دیا۔ ان کے جنازے اٹھے، دنیا نے دیکھا انسان نہیں جا رہا بلکہ انسانی صورت کے اندر کوئی فرشتہ جا رہا ہے۔ 4 چیزیں تباہی کا سبب بنتی ہیں، لکھ لو، نوٹ کر لو، لکھ کے اپنے گھر میں لگا لو۔ 4 چیزیں جس سے چھن گئی سمجھو دنیا میں تباہ ہو گیا۔ پہلی چیز جمود العین، پہلی چیز آنکھ کا خشک ہو جانا۔ عورتوں میں بیٹھ کے کہتی ہے کوئی میرے سامنے مر بھی جاوے مینوں رونا نہیں آتا، وڈے تو وڈی پریشانی آ جائے مجھے رونا نہیں آتا۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے جمود العین، اگر آنکھ ہی سخت ہو جائے، اگر جس کی آنکھ کا آنسو خشک ہو گیا سمجھ لو اس کے گھر میں تباہی آ گئی ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اللہ اکبر، اولاد سو جائے، شوہر سو جائے، مصلے پر آ کے بیٹھ جایا کرو، اللہ اکبر، اور رویا کرو اللہ کے دربار میں، یا اللہ یا اللہ۔ اولاد روئے، ماں باپ چپ
کراتے ہیں. گناہگار روئے تو خدا آنسو صاف کرتا ہے. اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے دعا کیا کرو. اپنے بچوں کی جوانی کو دیکھ کر رویا کرو. اپنی بچیوں کی جوانی کو دیکھ کے یا اللہ تو نے عزت دی ہے. یا اللہ بیٹی ہمارا مان ہے, بیٹی ہماری عزتوں کا تاج ہے. یا اللہ دی ہے عزت کے ساتھ رخصت کر دینا. رب ذوالجلال کی قسم ہے خدا نہ کرے بیٹی کا پاؤں پھسل جائے گا, خال ڈال کے ماتھے پر ضلالت آ جائے گی. اللہ سے دعا کیا کرو, رو رو کے خدا سے مانگا کرو الہی تو نے بچے دیے, ان کے نصیب بھی اچھی جگہ دے. جب شادیاں کرتی ہیں کبھی نہیں شرافت دیکھتی, حسن و جمال دیکھتی ہے. شادیاں کرتی ہے کبھی نہیں دیکھتی بہو نمازن لے کے آؤں گی, کبھی نہیں دیکھتی قرآن والی لے کے آؤں گی. کتنا پڑھی ہے تو نے گھر چلانا کہ گھر کے اندر سکول کھولنا ہے. خدا کے واسطے یہ پوچھ قرآن کتنا پڑھتی ہے, یہ پوچھ سپارے روزانہ کتنا پڑھتی ہے, یہ پوچھو باورچی خانے میں بغیر وضو کے جاتی ہے کہ وضو کے ساتھ جاتی ہے, یہ پوچھو روٹی ہانڈی کرتی ہے وضو کر کے کرتی ہے بغیر وضو. یہ گھر کے اندر پوچھو, گھر کے اندر مخبر بھیجتی ہو, عورتوں کو بھیجتی ہو میں اپنے پتر دا رشتہ ایتھے کرنا ہے, جا ویکھ کیا لڑکی گھر میں کیا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ پوچھا کرو جا گھر میں دیکھ کیا سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. بیوٹی پارلر میں سجنا سجانا فخر سمجھتی ہو, اللہ کے آگے سجدہ کرو, ذکر اذکار کرو, درود شریف پڑھ کے 100 مرتبہ منہ پر ہاتھ پھیر لیا کرو. اللہ کی قسم اللہ وہ حسن دے گا جو اللہ جنت کی حوروں کو حسن عطا فرماتا ہے. انتخاب رشتوں کا کرو, قرآن والی گود کا انتخاب کرو. جب قرآن والی گود کا انتخاب کرو گی, مرد اگر دین کے اوپر کھڑا ہو جائے, دین دروازے کی چوکٹ پہ آتا ہے. اگر عورت دیندار بن جائے اللہ کی قسم دین نسلوں کے اندر آ جاتا ہے, نسلیں سدھر جاتی ہیں. تو سب سے پہلے رشتہ داری کا انتخاب کرنے کے لیے ایمان اسلام اور قرآن والا گھرانہ تلاش کرو. ہاتھ اور دولت کیا ہے؟ دولت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے. اللہ اکبر. مال تو رزق تو آنے والی کہ اللہ جل شانہ نے قدموں کی برکت سے رکھا. اور اس دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو جس دنیا کے بارے میں خدا کا قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کے کنگروں پہ نہ مرنا, دنیا کی سونے کی مالی اور کوکو پر نہ مرنا, سیٹ پہ نہ مرنا. تم نے دیکھا نہیں بڑی بڑی چودرانیاں دنیا سے گئی, سب سے پہلے کانٹوں کی بالیاں اتاری, سب سے پہلے ہاتھ کی انگلی کی انگوٹھی اتاری, سب سے پہلے کلائیوں کے کنگن اتارے. کیا لے کے گئی؟ چودرانی ہے وہ بھی لٹھے کا کفن لے کے جا رہی ہے, غریب ہے وہ بھی کفن لٹھے کا لے کے جا رہی ہے. چار بہنوں بھائیوں کی بہن ہے وہ بھی کفن سفید پہن کے جا رہی ہے. اور جس کے گھر میں بھائی کوئی نہیں آیا ویر ویر کہنے کے لیے زبان ترس گئی, وہ بھی کفن لٹھے کا لے کے جا رہی ہے. اصل معاملہ تو قبر کا ہے, اصل معاملہ تو مرنے کا ہے, اصل معاملہ تو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کا ہے. مجھے بڑی شرم سی آتی ہے یہ بات کرتے, میاں بیوی ہو کے لڑتے ہو اور فیصلے محلے والوں سے کرواتے ہو. بیوی تیری شوہر تیرا, فیصلہ گھر کا فرد دوسرا کیوں کرتا ہے, محلے کا رشتہ دار آ کے کیوں کرتا ہے. 2 برتن گھر میں ہوتے ہیں کھڑا کی جایا کرتے ہیں. خدا کے واسطے مالداری کو بیس بنا کر کبھی اپنے شوہر سے جھگڑا نہ کرنا. مالدار ہو ٹھیک ہو اللہ نے دیا, لیکن جب بیوی بلکہ شوہر کے گھر میں آ گئی تو مال تجھے زیادہ عزیز نہیں, سہاگ زیادہ عزیز ہونا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شادی ہو گئی. حضور علیہ السلام بیٹی کو رخصت کر رہے, کان میں کچھ کہا, بیٹی رونے لگ گئی. حضور علیہ السلام نے کان میں فرمایا بیٹی دیکھنا, اپنے ابے کے گھر کی غریبی کو نہ بھولنا, اور جس گھر میں رشتہ کر رہا ہوں وہ بھی گھر بھی علی غریب کا گھر ہے.
اے میری بچی کبھی دنیا روٹی کے بارے میں گھر جھگڑ کے میرے گھر میں نہ آئیو۔ پھر دوسرا ارشاد فرمایا اے میری بچی میرے بھریا روڈ کی رہنے والیوں کے لیے تجھے مثال بنانا ہے۔ اے میری بچی زندگی ایسی گزاریو، شوہر کی خدمت ایسی کریو کہ تو مثال دنیا والوں کے لیے بن جائے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے اندر 2 برتن ہوا کرتے ہیں، ایک کمرے میں 2 مرد میاں بیوی ہوا کرتے ہیں، 2 افراد ہوا کرتے ہیں، برتن کھڑک ہی جاتے ہیں۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں نوک جھوک ہو گئی۔ حضرت علی ناراض ہو کر مسجد نبوی میں چلے گئے، حضور پاک تشریف لائے، بیٹی کو روتے دیکھا۔ فاطمہ کیا ہوا؟ ابو علی میرے سے جھگڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے، آپس میں برتن کھڑک گئے، علی غصے میں باہر چلے گئے۔ کائنات کا نبی، سارے نبیوں کا سردار، جوتیوں سمیت عرش عظیم پر جا کر کھڑا ہونے والا نبی، اللہ اکبر، سراج منیر نبی، والضحیٰ کے چہرے والا نبی، اگر چاہتے تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ وہی فاطمہ بیٹی ہے، مرد 4 شادیاں اگر خرچے پورے کر سکے بیوی کی رضامندی سے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی دوسری شادی کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے لگا ہے، اور علی دوسری بیوی گھر لانے لگا۔ یہ سیدہ فاطمہ حسین کو گود میں اٹھا کر حضور کے گھر چلی گئی اور کہنے لگی ابا علی میرے پہ دوسری عورت لا رہا ہے، آپ نے تو کہا کہ 4 شادیاں مرد کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا نبی سب کو چھوڑ چھاڑ کے ممبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، فرمائے میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ علی کو سامنے بلایا۔ علی میں نے کہا کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جی اللہ کے نبی، علی یہ حکم سب کے لیے لیکن تیرے لیے نہیں ہے۔ علی جب تک میری فاطمہ تیرے گھر میں ہے، میری فاطمہ کے اوپر تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے علی جب تک فاطمہ ہے، دوسری عورت میرے گھر میں نہ لا، فاطمہ کے اوپر اجازت نہیں۔ ہاں میری فاطمہ مر جائے پھر تجھے اجازت ہے دوسری عورت کر لینا، لیکن فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی پیار اتنا، حضرت علی کو کہہ دیا اس کے اوپر دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں، لیکن جب دیکھا کہ اگر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا تو بھیریا کے اندر بچی ناراض ہو کے بھائی باپ کو فون کر کے شوہر کو پٹوا کے خود باپ کے گھر جا کے چودرانی بن کے بیٹھ جائے گی۔ یہ عزت نہیں ہوا کرتی، یہ بے عزتی کی علامت، ذلالت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی بیٹی کو روتا چھوڑ گیا، مسجد نبوی میں چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبی اتنی کہ تن کا کرتا ہی نہیں تھا، دھوتی تہمت لنگی باندھ رکھی تھی۔ رحمت دو عالم نے دیکھا مسجد نبوی میں فرش پہ لیٹا ہوا ہے، کچا فرش ہے، آپ کے رخسار یعنی چہرے کا حصہ مسجد نبوی کی مٹی پہ لگا ہوا۔ حضرت علی نے پاؤں پہ پاؤں رکھا، آپ کا لقب ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، مٹی کی نسبت والا۔ آپ نے حضرت علی کے پاؤں پہ پاؤں رکھا، زور سے دبایا، قم یا ابا تراب، او مٹی کی نسبت والے اٹھ۔ حضرت علی کو اٹھایا۔ علی فاطمہ سے ناراض ہو گئے، نہیں حضرت جی، نہیں حضور، ہاں علی ناراض ہو گئے۔ ہاتھ پکڑا، سیدہ کے حجرے میں لے آئے، درمیان میں خود بیٹھ گئے، ادھر حضرت علی کو بٹھایا، ادھر سیدہ فاطمہ بیٹھی تھی۔ حضرت علی کو کچھ نہ کہا، اپنی بیٹی کی طرف منہ کر کے کہا، اے بیٹی میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا خامد کے آگے بولنا نہیں؟ نہیں ابو میں تو نہیں بولی۔ اے بیٹی ٹھیک ہے تو نہیں بولی، لیکن تیرے ذریعے پیغام میں امت کی بچیوں کو پہنچا رہا ہوں۔ اے بیٹی میں نے ایک شوہر کے حقوق نہیں بتلائے تھے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم کرتا کہ مرد کو کرتی، لیکن میرے عزیزوں عورتوں کے حقوق بھی پامال نہ کیا کرو۔ جو قرآن نے ان کو حق بتلائے، مردوں کی ذمہ داری وہ حق دے۔
اے بیٹی علی تیرا مزاجی خدا ہے، علی تیرا شوہر ہے، اے میری بچی خیال کر، اگر تو علی سے لڑ کے گھر آ گئی تو میری نبوت والی پگڑی پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائے گی۔ اللہ غنی۔ پھر دو جملے ایسے سخت ارشاد فرمائے کہ دل دہل جاتا ہے، سینہ پھٹ جاتا ہے، آنکھ کہتی ہے پانی کا آنسو نہیں بلکہ خون کا آنسو رو۔ سگی بیٹی کو کہہ رہے اے بیٹی میری زندگی میں اگر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑ کے میرے گھر میں آ گئی اور مجھے کسی نے بتلا دیا قصور علی کا نہیں قصور تیرا ہے، میری بیٹی میرے سے امید نہ رکھنا، میں اپنے گھر میں رکھتے ہوئے میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ پھر فرما دیا بیٹی اسی زندگی میں اسی گھر میں اگر تیرا انتقال ہو گیا، قصور تیرا تھا، ناراض ہو کے گھر آ گئی اور اسی کشمکش میں اسی غم میں تیرا انتقال ہو گیا، فرمایا بے شک تو نبی کی بیٹی ہے، میرے سے امید نہ رکھنا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ اپنے باپ کی بغل میں لپٹ کے رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے حضرت علی کی طرف منہ کیا اور حضرت علی کی طرف منہ کر کے فرمانے لگے علی بیٹیاں جب گھروں میں آئے باپ کی پگڑیاں جھکی جایا کرتی ہے، اے علی یہ سب سے چھوٹی بیٹی میری فاطمہ، اے علی میں اس کی تربیت کرتا یا مکے کے لوگوں کو قرآن سناتا۔ علی ان کی ماں چھوٹی عمر میں چھوٹی تھی، ان کی ماں انہیں چھوڑ کے چلی گئی، اے علی بتا میں بچوں کی تربیت کرتا یا امت کی تربیت کرتا؟ اے میرے علی میں مکے میں قرآن سنایا کرتا، لوگ مجھے پتھر مارا کرتے، میں لولوہان ہو کے آتا، یہ چاروں بچیاں میرے آلے دوالے کھڑی ہوتی، اپنے دوپٹے کی لیرے کر کر کے میں محمد کے چہرے کو خون سے صاف کیا کرتی تھی۔ میری بچیاں میرے چہرے سے خون صاف کیا کرتی تھی۔ آؤ تمہیں پیارے نبی کی پیاری بیٹیوں کی داستان سناؤں، 3 بیٹیوں کا تمہیں غم بتلاؤں، ہلا کے رکھ دیا کالی کملی والے کو۔ ایک بیٹی جب میرا نبی ہجرت کر کے مدینے آیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مکے میں ہو چکی تھی، آپ کو ان کے سسرال والوں نے آنے نہیں دیا، حضور بیٹی کو مکے چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے آ گئے۔ پھر سیدہ زینب بعد میں مدینے شریف آئی، جب فتوحات ہوئی، جب فتح کا زمانہ آیا، سیدہ زینب آئی حضور کے آگے گال کر دیا کہ ابا یہ گال ہے جس پہ ابا محمد پیار کیا کرتا تھا، ابا جب تیرے جانے کے بعد میرے لوگوں کو کلمہ سنایا اسی گال پر لوگوں نے تھپڑ مارا، ابا جان میرے آنسو کو کپڑے سے پہنچنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ غم لے کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جب رخصت ہو گئی، پاک نبی کو بیٹی کی جدائی کا غم ملا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی، بار بار سیدہ زینب کی چرپائی کے پاس آتے، فرماتے میری بیٹی کو غسل کب دو گے، میری بیٹی کو غسل کب دو گے؟ عورتوں نے پوچھ لیا حضور آپ کیا کرو گے؟ کہ جب غسل دے لو کفن نہ پہنانا، میں کفن کا کپڑا خود لے کے آؤں گا۔ میری بچیوں غیور بیٹیوں، تو نے باپوں کے ہاتھوں میں لال جوڑا دیکھا ہوگا لیکن آج تک کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹی کا کفن نہیں دیکھا ہوگا، اگر دیکھنا ہے تو پاک محمد کے ہاتھ میں دکھاتا ہوں۔ حضرت زینب کو غسل دے دیا گیا، اللہ کے پیغمبر تیری بیٹی کو غسل دے دیا، پیارے پیغمبر کے تل کے اوپر جو لنگی مبارک چادر پہن رکھی تھی فوراً دوسری لنگی پہنی جو جسم سے لگی ہوئی چادر تھی وہ اتار کے بیٹی کو دی اور غسل والی جگہ پر پہنچا دی کہ اس کپڑے میں بیٹی کو کفن دے دینا اور بتا دینا ابھی ابھی یہ کپڑا محمد کے وجود سے لگ کے آیا ہے۔ ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذیشان رضی اللہ عنہ کی گھر والی، حضور بدر کے میدان میں گئے، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، آپ نے شوہر کو منع کر دیا، فرمایا تو جہاد پر نہ جا، بدر کا مارکا جس میں آسمان سے فرشتے اترے عورت کے حق بتلائے کہ ٹھیک ہے مرد جہاد چھوڑے، عورت کی تابع داری کرے، خدمت داری کرے، بیمار ہو کوئی والی وارث نہ ہو، آپ نے فرمایا میری رقیہ کی تیمارداری دیکھ بھال کر، اے عثمان بیوی کی خدمت کرے گا تجھے بدر کے مجاہدوں کے جہاد کا ثواب ملے گا۔
17 رمضان المبارک کو بدر فتح ہوا، 18 کو فتح پا کر مدینہ شریف آئے، فتح کی خوشیاں چہرے پہ تھی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور کان میں آ کر کہا پیغمبر کہاں جلے ہو؟ فرمایا بیٹی رقیہ کی عیادت کرنے چلا۔ کہ قبلی والے عیادت یہاں نہ کرو، قبرستان چلو، جس بیٹی کو بیمار چھوڑ کے گئے تھے اس کی تدفین کا انتظام ہو رہا ہے۔ میرا نبی الٹے پاؤں جنت البقیع میں گئے، دیکھا عثمان ذیشان قبر کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی ہے۔ صحابہ نے دیکھا آدھی مٹی قبر پہ ڈال دی تھی، آدھی ڈال نے حضور کو دیکھا۔ قبلی والے اگر اجازت ہو تو مٹی ہٹا کر چہرہ دکھائے۔ میرا نبی آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئے، سرانے کھڑے ہو کے حضرت رقیہ کی قبر پہ اشارہ کیا، واہ رقیہ کتنے صدمے جھولی میں لے کے گئی ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو عثمان غنی کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی، اللہ اکبر، واپس آئی تو تیری ماں کا انتقال ہو گیا، ابا بدر کے میدان میں گیا، واپس آئے تو بیٹی تیرا انتقال ہو گیا۔ اے بیٹی تیرا باپ تیرا چہرہ دیکھے بغیر تجھے قبر میں اتار دیا، تیرے باپ نے چہرہ نہیں دیکھا، باپ ماں کی جدائی کے بجدائی میں قبر میں چلی گئی۔ اے بیٹی صبر کر، قیامت کے دن سب سے پہلے تجھے میرا چہرہ دکھایا جائے گا، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا بیٹیوں کا صدمہ۔ 7 اللہ نے بیٹے بیٹیاں عطا فرمائی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 6 کے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ اکبر، ایک جوان چلا جائے، ایک بیٹی چلی جائے، ماں باپ کی قبر تو ویسے ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ 13 سال تک پتھر کھانے والا نبی، 13 سال تک قرآن سنا کے زخم بڑے بڑے کھانے والا نبی، اللہ اکبر، بیوی بیٹی کی جدائی کا صدمہ لے کے روزہ انور میں جا رہا ہے۔ اے فاطمہ دیکھ، میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ علی بیٹیاں ہو باپ سر جھکائے لیا کرتے ہیں، علی میں امت کی تربیت کرتا یا بیٹیوں کی تربیت کرتا؟ اے علی اگر میری بیٹی سے تیرے کوئی خدمت میں کمی آئے تو علی فاطمہ کا چہرہ نہ دیکھا کر، میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا کر۔ بیٹی سے غلطی معذرت میں نبی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے جب حضور علیہ السلام کو روتے دیکھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کے رونے لگے کہ قبلی والے بس کر دیجئے، مارے غیرت کے زمین پھٹے، میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی آج کے بعد ہماری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ نے اپنے آنسو صاف کیے، دعائیں دیتے روتے ہوئے گھر سے رخصت ہو گئے۔ خدا کے واسطے اگر تم اپنے نبی کی عزت کی لاج رکھنا چاہتی ہو، اگر چاہتی ہو قیامت کے دن حضرت زینب کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، اگر چاہتی ہو کہ اماں عائشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اپنے شوہر حضرت محمد عربی کے حوض کوثر پر جا کے حوض کوثر پلانے کی سفارش کرے، تو خدا کے واسطے پردے کی پابندی کرو۔ کیا کر مجھے ایمانداری سے بدلاؤ، کتنا وزن بڑھ جاتا ہے، یا کتنا خون بڑھ جاتا ہے، یا کتنا حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے سے نقاب اتار کے جاتی ہو، ہاں فرشتے بھی منہ میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق چہرے پہ لعنت پھینکتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کوئی ضروری حاجت ہو، کوئی شرعی مسئلہ ہو تو گھر سے نکل، تجھے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد تو تجھے وہ گود دے کے گیا جس میں نبیوں نے آگے جھولا جھولا، اور تو ٹول پلازے پر پرچیاں کاٹ لیا، بسوں میں ایئر ہوسٹس بننا فخر سمجھتی ہے، دروازے پہ پھر پھر کے لوگوں کو پولیو کے قطرے پلانا فخر سمجھتی ہے۔ اللہ کا نبی تو تجھے قرآن کا وارث بنا کے گیا، تیری گود میں قرآن والا جھولا دے کے گیا۔ ٹھیک ہے مردوں کے سر پر تاج نبوت سجایا، لیکن تاج نبوت پہننے سے پہلے عورت کی گود میں آ کے پگھوڑا جھولا، جس عورت کا نام مائی آمنہ تھا، اور بتلا دیا کائنات کے خصوصاً بھریا کے لوگوں کو، او لوگوں بیوی پیر کی جتی نہیں ہوا کرتی بلکہ عورت نبیوں کی ماں ہوا کرتی ہے۔ خدا کے واسطے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، جان جائے جل چلی جائے لیکن نماز نہ چھوڑنا، روٹی چھوڑ دینا، صحت ہو تندرستی ہو بیماری ہو کبھی نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ آپ کا میرا اور میرے رب کا رشتہ آپ کے میرے ساتھ صرف سجدے کا ہے۔ سجدہ کرنے والا اللہ کا بندہ اور انکار کرنے والا اللہ کی بندی بندہ ہو باغی بن جاتا ہے۔
رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، عزت پر کوئی حملہ درندہ کر دے، کوئی پڑوسی کر دے، کوئی رشتہ دار کر دے، کوشش کرو عزت بچانا۔ اگر عزت بچانے کے لیے پیٹ میں چھرا گھونپ لوگی، کنویں میں گر جاؤ گی، بجلی کا کرنٹ لے کے مر جاؤ گی، اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اپنی عزت کا سودا نہ کرنا، بڑھاپے میں ماں باپ کو خون کے آنسو نہ رلانا۔ ہاں تم بھی یہ کرو، ایم اے کرو، سی ایس پی کرو، جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، لیکن قرآن سے اپنے سینوں کو مزین کرو۔ اللہ تمہیں قرآن کی حافظہ بنائے، اللہ تمہیں عالمہ بنائے۔ اپنے ماں باپ کو دوست سمجھا کرو، کبھی ماں باپ سے کوئی چیز مت چھپایا کرو، کیونکہ ماں باپ تمہارے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یار کی یاری وہ نہیں سوچتی جو ماں باپ تمہارے لیے سوچتے ہیں۔ کوئی بات ہو، کوئی رشتہ پسند آ جائے، اپنے ماں باپ کو دوست بنا کے بتلاؤ، امی جی میں غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، امی جی میں غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا، میری یہ پسند ہے، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہ جو میرے رب کا حکم اور جو تمہاری چاہت ہوگی۔ وگرنہ خوش ہو کر ماں باپ کی پسند کو قبول کرو۔ اور ماں باپ سے بھی درخواست کروں گا، بچیوں کو ایسے کھوٹے پر مت باندھو جہاں علم نہ ہو، ایسے کھوٹے پہ مت باندھو جو اخلاق نہ ہو۔ ہاں اپنے بہن بھائیوں کے گھروں کو آباد کرو۔ گزارش کروں گا، بھائی دنیا سے فوت ہو گیا، بھتیجیا یتیم ہے، تم پھوپھی جانو، اللہ کے واسطے امیر زادی کا رشتہ آیا، ادھر بھتیجی یتیم پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہاں اگر مقدر میں نہیں یتیم زادی کے رشتے کو، مقدر میں نہیں، وہ نصیبے کی بات ہے، لیکن پہلے امیر زادی پر یتیم زادی کو ترجیح دے۔ ہاں اپنی یتیم بھتیجی کا ہاتھ لال پیلا کر کے دلہن بنا کے اپنے گھر میں لائے گی۔ پتہ نہیں تیرا ہاتھ ٹھرے گا یا نہیں ٹھرے گا، لیکن تیرا بھائی قبر میں ضرور تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ بہن بیوہ ہو گئی، دوسری بہن امیر ہے، ہاں اللہ اکبر، اگر تُنہیں کچھ دینا ہی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہو، یوں نہ کہہ کے دیا کرو یہ تیرا بھائی تیرا بھٹویا زکوٰۃ مدرسے میں دینے جا رہا تھا، میں نے کہا نہیں میری بہن کو دے دینا، چھپا لے چھپا لے چھپا لے، خدا کے واسطے صدقہ نہ دے، اللہ کے واسطے یتیم سمجھ کر احسان نہ کر، بلکہ بہن سمجھ کر احسان کر۔ اپنی بیٹیوں کو وہ نہ پہنا جو بہن کی بیٹیوں کو پہنائے۔ اللہ کی قسم عزت کے ساتھ تقریب دے، بیل کا سینہ ٹھارے گی، بیل کا ہاتھ ٹھرے گا، بیل کو اپنے سینے سے لگائے گی عرش عظیم کا مالک، اور روزہ انور میں فاطمہ کا ابا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ رشتہ داریوں کو ترجیح دو، اللہ کی قسم گھروں کو آباد کرو، اللہ نسلوں کو آباد کر کے رکھے گا۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ ایک ماں جائیاں ہو کر آپس میں ناراض ہو کے مت بیٹھو، اللہ کے واسطے ساری دنیا کی دولتیں تمہیں بھریا کی مارکیٹ میں مل جائے گی، بہنوں کا پیار نہیں ملے گا، بھائیوں کا پیار نہیں ملے گا، ماں باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ یہ تحفے ایسے ہیں جو ایک مرتبہ اجڑ جائے دوبارہ ان پہ بہار نہیں آیا کرتی ہے۔ اپنی آنکھ کے اندر شرم حیا رکھو، اپنے سینے پر کپڑا ڈال کے رکھو، اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ کے رکھو، کوئی غیر آ جائے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھو۔ اللہ کی قسم جو فرشتوں کی آنکھوں میں حیا ہے وہ آنکھیں اپنی آنکھوں میں اتار کے رکھو۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے ماں باپ کی خیر مانگو، ان کے بڑھاپے کی سلامتی مانگو کہ یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ رکھ۔ اللہ کی قسم تمہیں کیا بتلاؤں، عورت شوہر کی کمائی پہ ناچتی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے، تمہیں کیا پتا۔ ہم نے ایسی بیواؤں عورتوں کو دیکھا جن کے بچے ماں کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مرتی بھی نہیں جان بھی نہیں چھوڑتی، اس وقت سہاگ یاد آتا ہے، اس وقت یاد آتا ہے کوسنے نہ دیتی، ہائے گالیاں نہ دیتی، ہائے جھڑکتی نہ۔ اللہ اکبر، میں بچوں اور بچیوں سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے خدا تمہارے باپوں کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے باپ فوت ہو گئے بیٹے بیٹیوں کو کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، تمہارا بھائی ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے،
میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کبھی اپنی ماں کو بیوہ ہونے کا احساس مت دلاؤ، کبھی یہ اب احساس مت دلاؤ کہ باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا، تیرا والی وارث کوئی نہیں۔ اپنے بوسوں کو دیکھا، بھائی بہنوں کو فون کرتے ہیں، کہتا ہے ماں کلی میری نہیں، ماں تو ٹی وی ہے، تسی بھی لے جاؤ۔ 4 مہینے بعد فون آیا، کہتی بھائی ماں کو چھوڑ کے بھول ہی گیا، مجھے سسرال والے تانا دے رہے کہ بھائی مر گئے۔ اللہ اکبر، یہ جنت لوگوں کے دروازے پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے۔ باپ مرا، پنچایت میں بیٹھ گئے، کہتے ابا مکان مجھے دے کے گیا تھا، ابا پلاٹ مجھے دے کے گیا تھا۔ وہ بیوہ عورت جس کے ہاتھوں سے کبھی سونا اترتا نہ تھا، وہ جس کے کانوں میں تولے تولے کی بالی ہوتی تھی، وہ جس کے سر پہ لال دوپٹہ ہوتا تھا، وہ سفید چادر پہن کے بیٹھی۔ کوئی کہتا ابا مجھے مکان دے گیا، کوئی کہتا ابا مجھے دکان دے گیا۔ 5 بیٹوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا ابا ماں مجھے دے کے چلا گیا ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ جنت دنیا کے اندر دھکے کھاتی پھر رہی ہے۔ آؤ آؤ تمہیں اور سنو، ماں کا شبد یاد آ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ لیکن ایک ہستی میں تمہیں ایسی بتلاؤ جو جھوٹ بولے گی پھر بھی جنت میں چلی جائے گی۔ باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم، والی وارث کوئی نہیں، لوگوں کے گھر میں کام کرتی پھرتی ہے۔ اے میری بہن اپنی رضائیوں کو ہوا لگوا لے، آ رگندے ڈال دوں، آ تیرے دانے پسوا کے لا دوں، آ تیرے برتن دھو دوں، اتنا آٹا دے کہ بچوں کے پیٹ میں روٹی بن کے چلا جائے۔ شام کو آٹا لے کے آئی، 4-5 روٹیاں پکی، بچوں نے ہبڑ دبڑ کر کے بھوک میں روٹی کو ہاتھ ڈالا، اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، امی تو بھی کھا لے۔ ماں نے کھایا نہیں تھا، اسے پتا میں کھاؤں گی بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس نے بچوں کو کہا پترا بچوں میرے کھتیوں میں نے کھا لی، تسی کھاؤ، میں نے تو کھا لی اب تم کھا لو۔ حالانکہ اس نے کھایا کوئی نہیں، کہتی اللہ کا شکر ہے، دیکھ ہاتھوں میں سے خوشبو آ رہی، ابھی دیسی گھی کے پروٹھے کھا کے آئی۔ حالانکہ کھایا نہیں تھا، جھوٹ بولا۔ یہ پہلا جھوٹ ہے جو ماں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اولاد نے جوتیوں سے ماں کے ساتھ برتاؤ کیا، لیکن رشتہ دار گھر میں آ گئے، ہاں پہڑے، ہاں ماں، ہاں جی تیرے بچوں کا تیرے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، مگر بچوں کی شکایت کرتی ہے، اولاد کا بھرم بھانڈا پھوڑتا ہے، بچے کبھی پوچھتے تک نہیں، لیکن ماں اولاد کا بھرم رکھنے کے لیے جھولی پھیلا کے کہتی ہے جیسی اللہ نے مجھے اولاد دی ایسی اللہ سب کو اولاد دے۔ یہ دوسرا جھوٹ ہے جو جھوٹ بول کے ماں جنت کے اندر جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے ماں ہے، باپ فوت ہو گیا، اللہ تمہارے باپوں کو سلامت رکھے، یا جنہوں نے یتیمی کا تاج پہن لیا، کبھی اپنی ماں کو بیوہ ہونے کا احساس نہ دلانا۔ اللہ اکبر، بیٹیاں بیٹے بن کے خدمت کرنا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اپنے گھر میں تھوڑے پر قناعت کرنا، کبھی اپنے گھر کے دسترخوان کی دوسروں سے شکایت نہ کرنا۔ خاوند کا شکوہ کرو گی اللہ کی نعمتوں کا شکوہ ہوگا، خاوند کا شکوہ کرو گی اللہ بھی ناراض، فاطمہ کا ابا محمد کریم بھی ناراض ہو جائے گا۔ تھوڑے پر خدا کا شکر کرو، مل گیا اللہ کا شکر، نہیں ملا تو صبر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے وہ چیز ہمیں نہیں دی جس کا حساب ہوگا، یا ہمارے مقدر میں ہی نہیں تھی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا، کہہ دو انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گی، کہہ دو انشاءاللہ، قرآن پاک کی حافظہ عالمہ بنو گی، کہہ دو انشاءاللہ، اپنے گھر کی زندگی شکر صبر کے ساتھ گزارو گی، کہہ دو انشاءاللہ، آج کے بعد خامد کا یا اللہ کا شکوہ زبان پہ نہیں لاؤ گی، کہہ دو انشاءاللہ،
ایمان پر رہو، ایمان پہ دنیا سے جاؤ، اللہ ایمان عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ جو میں نے کہا انہوں نے سنا، یا اللہ ہم سننے والے بھی محتاج اور کہنے والے محتاج۔ اللہ کسی کا دل نرم ہوا، کس نے توبہ کی، کس نے معافی مانگی، کس نے اللہ نیکی کے رستے پہ چلنے کا پکا سچا عزم کیا، اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس کی آنکھ آج روئی ہے، اللہ اس کی آنکھ کے موتی آنسو کو اللہ اے اللہ جنت کا موتی بنا دے، اللہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، اللہ ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما، بیمار ہے تو شفا دے دے، ان کے شوہر مقروض ہے تو قرضوں سے نجات عطا فرما، کرائے کا مکان ہے تو اپنی چھت عطا فرما دے، بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما دے، میاں بیوی میں سے کوئی بیمار ہے تو ایک دوسرے کی دعا ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما لے، بچیاں ہیں تو اللہ ان کے نصیب اچھی جگہ بنا دے، جن کے بچیاں بیائی گئی جھگڑے فساد ہے تو اپنے خزانوں سے ختم فرما، ہر سال اپنے گھر بلا کے حج کی سعادت عطا فرما، عمرے کی سعادت عطا فرما، حضور علیہ السلام کے روزار پر آپ کو دکھڑے سنانے کی توفیق عطا فرما، اور وہاں سے رحمتوں کی جھولیاں بھر بھر کے لانے کی توفیق عطا فرما، مدینے کی موت شہادت کی عطا فرما، حضور کے شہر میں قبر کا ٹکڑا نصیب فرما، دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے، اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم نصیب فرما، امتحانوں میں کامیابی فرما، بھائی امتیاز صاحب ان کی گھر والی ان کے بچوں کو صحت سلامتی ایمان والی ان کے رشتہ داروں کو زندگی عطا فرما، خوشیاں نصیب فرما، اللہ ان کے بچے بچیاں جو پڑھ رہی ہے کامیاب و کامرار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اللہ جن کے گلشن میں چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اللہ ان کی کیاری گلشن کی حفاظت فرما، اور اللہ ان کے نصیب اچھی جگہ بنا، بیماروں سے صحت عطا فرما، اے اللہ رزق کی کمی اپنے خزانوں سے پوری فرما دے، ہمارے گھروں کو اے اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، قرآن و سنت کی ہمارے گھروں میں شمع جلا دے، اللہ سے سلامتی ایمان والی زندگی عطا فرما، امت مسلمہ کی بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے نصیب اچھی جگہ بنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔